الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل رواه أحمد صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت ابو سعید خدری سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مومن تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کے رسول پر ایمان لائیں پھر شک نہ کریں، ایک وہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں پھر شک نہ کریں اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کریں، اور وہ جس سے لوگ اپنے مالوں اور اپنی جانوں پر امن میں ہوں، پھر وہ کہ جب وہ طمع کے قریب پہنچے تو اسے اللہ عز و جل کے لیے چھوڑ دے۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ احمد۔ عزیزان گرامی قدر، قربان جاؤں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الفصحاء پر کہ حضور نے یہاں اقسام نہ فرمایا اس حدیث پاک میں، بلکہ اجزاء فرمایا۔ اجزاء جز کی جمع ہے، کیونکہ کل جو ہو، کل کے اقسام اور افراد ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں۔ کل ہیں وہ ایک دوسرے سے اپنے اپنے کاموں میں ممتاز ہوتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر ایک پیشہ ور، دکاندار، موچی، دھوبی، نائی اس سے ممتاز ہے اپنے کام کے لحاظ سے، اور موچی، دھوبی، نائی یہ اپنے کام کے حوالے سے ڈاکٹر سے ممتاز ہے، کیونکہ جو وہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے۔ اس کو کہتے ہیں اقسام، افراد کی اقسام۔ مگر جو کل ہے اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں یہ آپس میں اس طرح مخلوط ہوتے ہیں، ملے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ممتاز نہیں ہوتے بلکہ ایک دوسرے کا حصہ ہوتے ہیں۔ مثلا جیسے شربت ہے یا سکنجبین ہے، اس میں میٹھا، رنگ یا لیمن جو بھی آپ ڈالتے ہیں وہ یکجان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا جز ہوتے ہیں۔ پورا جگ لے لیں، پورا ٹب لیں یا ایک قطرہ لیں، ایک ہی ٹیسٹ، ایک ہی رنگ ہوتا ہے۔ مراد ایک قسم ہے۔ تو چونکہ یہ تینوں قسم کے مومن دنیا میں شکل و عقل، رنگ ڈھنگ وغیرہ میں ممتاز نہیں ہوتے۔ ایمان ایک چیز ہے مکمل، یہ سب یکساں معلوم ہوتے ہیں۔ اعمال میں ایک دوسرے سے درجہ ہے لیکن ہیں یکساں، ظاہر میں یہ یکساں ہیں لیکن ضمائر میں فرق ہے، اعمال میں فرق ہے۔ اس لیے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجزاء فرمایا۔ دوسری یہ کہ سب مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، جن میں روح رواں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ سے پورے جسم میں ایک جز کو درد ہو تو سارا جسم محسوس کرتا ہے، تنگ ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام
ان سب کی روح رواں ہیں کہ حضور نے سب کو ایک بنا دیا دائرہ اسلام میں داخل کر کے، لہٰذا انہیں اجزاء فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ہم اجمی گنوار ہیں، آپ عربی سردار ہیں، اس راز کو پھر کون سمجھے؟ فام رازش چھ کنم من عجمی او عربی، لاف میرش چھ زنم من حبشی او کرشی۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہی ایمانیات کا ذکر کیا۔ پھر یہاں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آمنوا و آمنوا باللہ و رسولہ، اور ایمان لو اللہ پر اس کے رسول پر۔ اس سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا دونوں کو ایک اپنے اپنے ناموں سے ایک ہی وقت میں بلانا لکھنا درست ہے، جائز ہے، کوئی بدعت یا کوئی شرک یا کوئی ایسا شائبہ نہیں ہے۔ اس لیے یہاں سما لانے کی ضرورت نہیں۔ وآمنوا باللہ ورسولہ، یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن بھی ہے ساتھ، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ وآمنوا باللہ ثم ورسولہ، یہ نہیں کہا، وہ کہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لو اللہ پر اس کے رسول پر۔ اللہ اور رسول کا ملانا جو ہے بات کرنا، جیسے صحابہ کا طریقہ تھا کہ جب سوال پوچھتے تھے تو آپ فرماتے تھے بھی آج کیا دن ہے، تو صحابہ فرماتے تھے کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے اللہ بہتر جانتے، ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھتے تھے، بلاتے تھے، کہتے تھے، اذان میں بھی کلمات ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ بہرحال کتاب اسلام کی جو 4 اصولی اصطلاحیں ہیں، ثم پھر فرمایا آگے جا کر بتایا کہ مرتے دم تک مومن کو جب وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، کسی چیز میں بھی تردد نہ ہو، شک شبہ نہ ہو، اس کا جو خاتمہ ہے اسی ایمان اور اعتبار سے ہو۔ اسی حوالے سے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بد عملی اور گناہ کی عادات عملی تردد و شک ہے۔ کامل مومن وہ ہے جو اعتقادی اور عملی دونوں قسموں کے شک و شبہات سے دور رہے۔ پھر اس کے بعد اس حدیث پاک میں جہاد کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ نیک اعمال کا اعتبار ایمان لانے کے بعد ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد ہے، یعنی توحید و رسالت۔ کافر کی کوئی نیکی قبول نہیں، اسی طرح بالکل جیسے اگر درخت کی جڑ کٹ جائے تو شاخوں کو پانی دیتے رہیں بیکار ہے۔ یہ بتایا کہ جہاد افضل ترین عمل ہے جب ہر قسم کے مال اور جان سے کیا جائے، کہ مجاہد خود بھی میدان جنگ میں کافروں سے جنگ کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے اور اپنا ہر طرح کا مال بھی وہاں لے جائے، افضل ترین جہاد یہی ہے۔ دوسری قسم کا پھر مومن بتایا گیا وہ ہے اگرچہ کسی کو نفع نہ پہنچا سکے مگر کسی کو نقصان بھی وہ نہ پہنچائے، تمام مسلمان دوسرے اپنے عزیز اور دوسرے شہدار اس سے امن میں رہیں، ہر شخص یہ سمجھتا ہو کہ یہ تو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کہیں نقصان ہماری طرف سے پہنچ جائے۔ پھر الذی واحد فرما کر یہ بھی بتایا اس حدیث پاک میں کہ ایسے لوگ دنیا میں تھوڑے ہیں، تھوڑے سے ہیں، کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، میرا بجز تو امید نیست بر مرساں۔ پھر تیسرے نمبر کا حدیث پاک میں مومن وہ بتایا کہ بہت دفعہ جب اس کے دل میں مال، عزت، شہرت حاصل کرنے کا خیال پیدا ہو، اس کا دل چاہے کہ وہ دوسروں کی طرح جائز ناجائز طریقہ سے یہ چیزیں حاصل کر لے، مال و دولت اور عہدہ، جاہ و جلال، مگر وہ اپنے دل کو ان چیزوں سے روکے رکھے محض اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے اور اس میں مجھ سے کوئی کرپشن نہ ہو جائے، جیسا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، القرآن، یعنی جو اس بات سے ڈرتا رہا کہ مجھے اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا اور اس نے اپنی ایسی ناجائز خواہشوں کو روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پس اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہی ہے۔
ایسا شخص مجاہد بھی ہے جو ہر وقت اپنے نفس سے جہاد کرتا رہتا ہے، اس سے بری ہونے سے روکتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نفس کی چیرہ دستیوں سے ہمیں بھی محفوظ رکھے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔